لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعز شرفہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، اور نبی کریم رؤوف رحیم کونین کے شہنشاہ، دارین کے مالک و مولا، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، سراج السالکین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے تمام معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مرتبہ پھر ہم سب پر فضل اس کا احسان کہ الحمدللہ آج پھر اس نے جمعۃ المبارک کو اپنے اس پاک گھر کے اندر مجھے اور آپ کو وقت پر آنے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح ہم سب پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول بنائے رکھے۔ ہم جتنے یہاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے حالات سے باخبر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام نیک اور جائز دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے قبول فرمائے۔ الحمدللہ، ماہ ربیع النور ہم پر سایہ فگن ہے، اور پرسوں انشاءاللہ 12 ربیع الاول میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن۔ الف لام جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، الحمد سے لے کر اگر والناس کی سین تک ہم قرآن کو پڑھتے جائیں اور ایمانی نگاہ سے، نظر ایمانی سے، عشق اور محبت کے ساتھ اس قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن کی جو آیتیں اتری، ان میں سے ایک آیت مبارکہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے والا ہوں، اللہ کریم فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق، قد کا جو لفظ شروع میں لگا ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ تحقیق جاءکم، تمہاری طرف آیا، تمہارے پاس آیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، ایک نور، اور روشن کتاب۔ روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور نور سے مراد جو مفسرین فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تفسیر ابن عباس جو تفاسیر میں ام التفاسیر شمار کی جاتی ہے، اس میں بھی نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ نور سے مراد جو یہاں پہ آئی کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے جو آیا وہ نور ہے۔ اب اس بات میں کچھ لوگ بحث کرتے ہیں یا معاذ اللہ اپنی طرف سے عجیب عجیب تعویلات کرتے ہیں۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نور فرما رہا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا دو جہانوں کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق، حدیث کی کتاب، اور مصنف عبد الرزاق جو ہیں وہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ اس وقت آپ اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث لکھتے ہیں، اور بہت سی کتابوں میں حدیث یہ والی موجود ہے، اور اس حدیث کو حدیث جابر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کس نام سے جی؟ آواز نہیں آ رہی۔ حدیث جابر، کیونکہ اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں۔ وہ صحابی رسول، میں اپنے انداز میں واقعے کو بیان کرتا ہوں، میرا عشق جو مجھے کہتا ہے کہ ہر روز وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور روز یہ سوچ کے آتے ہیں میں آج حضور سے ایک سوال کروں گا۔ کوئی ذہن میں سوال آ گیا، وہ سوچتے کہ آج حضور سے سوال کروں۔ جب آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تو اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضور کی شان میں بے ادبی کر بیٹھوں، کہیں میں سوال غلط پوچھ بیٹھوں، تو اس بارگاہ میں جس نے بے ادبی کی اس کے تو سارے نامہ اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ وہ اٹھتے ہی نہیں، سوال نہیں کرتے، روز آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ایک دن
پکا ارادہ کیا کہ آج سوال کرنا ہی کرنا ہے. حضور کی بارگاہ میں آئے, کھڑے ہو گئے. اب کھڑے تو ہو گئے لیکن ہمت نہیں پڑی حضور سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. لبوں پہ مہر لگ گئی. حضور نے دیکھا اب صحابی کھڑا ہے اور بات بھی نہیں کر رہا, تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا صحابی کیا بات ہے, کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ جابر بن عبداللہ عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کروں؟ حضور نے کہا صحابی ضرور, اگر تو سوال نہ کرے تو صحابی کیسا, ہم جواب نہ دے تو ہم نبی کیسے. وہ صحابی رسول اب جب پرمیشن مل گئی, اجازت مل گئی, اب ریلیکس ہو گئے کہ یا رسول اللہ سوال بڑا عجیب ہے, ہم نے آپ سے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا, اس کا مطلب یہ پہلے نہیں تھے, بنایا اسی چیز کو جاتا جو پہلے نہ ہو. یہ مسجد پہلے نہیں تھی, اس کو تعمیر کیا گیا اہل محلہ نے, لوگوں نے مل کر, تب یہ بن گئی. اس کا مطلب 6 دنوں میں زمین و آسمان کو رب نے اگر بنایا تو پہلے نہیں تھا پھر بنایا گیا. تو یا رسول اللہ سوال میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب زمین و آسمان رب نے نہیں بنائی تھی, اس سے پہلے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی, تو یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ کون سی مخلوق ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ صحابی کا سوال سمجھ میں آ گیا. وہ صحابی یہ پوچھنا چاہ رہے کہ اللہ کریم نے جو تخلیق فرمائی تو کائنات میں جو سب سے پہلی چیز جس کو بنایا وہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابی کیا سوال کرنا ہے, میں نے تو پتہ ہی نہیں. حضور نے کہا صحابی بس یہی سوال, کہ یا رسول اللہ بس یہی سوال ہے, ارشاد فرما دیں. حدیث کے الفاظ ہیں, میرے کریم آقا فرماتے ہیں یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اے جابر سن لے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. اب علماء فرماتے ہیں یہاں سے پتہ چلا کہ ہر چیز سے پہلے اللہ کریم نے جب ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا تو پتہ چل گیا زمین سے پہلے, زماں سے پہلے, مکی سے پہلے, مکان سے پہلے, یہاں سے پہلے, وہاں سے پہلے, ذرے ذرے سے پہلے, قطرے قطرے سے پہلے, دریا دریا سے پہلے, صحرا صحرا سے پہلے, چمن و چمنستان سے پہلے, گل و گلستان سے پہلے, بحر و بر سے پہلے, شمس و قمر سے پہلے, تیغ و سپر سے پہلے, لوح و قلم سے پہلے, عرش سے پہلے, کرسی سے پہلے, لوح سے پہلے, جب سے پہلے, تب سے پہلے, ارے آدم سے پہلے, شیش سے پہلے, ہود سے پہلے, صالح سے پہلے, یحییٰ سے پہلے, زکریا سے پہلے, ابراہیم سے پہلے, اسماعیل سے پہلے, اسحاق سے پہلے, یعقوب سے پہلے, یوسف سے پہلے, یونس سے پہلے, نوح سے پہلے, لوط سے پہلے, سمود سے پہلے, موسیٰ سے پہلے, عیسیٰ سے پہلے, جبرائیل امین سے پہلے, میکائیل سے پہلے, اسرافیل سے پہلے, اسرائیل سے پہلے. الغرض کائنات کی ہر چیز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا. تو اللہ کریم نے جو اول تخلیق فرمائی وہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو فرمایا. پھر اس کے بعد حدیث طویل ہے, نور کے حصے کیے, اس سے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. لیکن اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کی آیت میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, کہ تمہاری طرف ایک نور آیا, حضور خود فرما رہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اب اس نور کے بارے میں ایک اور حدیث جو آتی ہے جسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے. ایک دن میرے کریم آقا نے پوچھا جبرائیل یہ تو بتا تو ہر نبی کے پاس پیغام لے کے آتا رہا رب کے, کتنے عرصے سے تو آتا جا رہا ہے, ذرا یہ تو بتا کیا تجھے پتہ تیری عمر کتنی ہے؟ اب جبرائیل عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا, جب سے رب نے بنایا ہے میں تب سے خدمت میں معمور ہوں, آ رہا ہوں جا رہا ہوں, مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں. حضور نے پوچھا پھر بھی کوئی آئیڈیا کوئی اندازہ تو ہوگا؟ تو جبرائیل کہتی یا رسول اللہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو میں جب نظام کائنات کو دیکھتا تھا تو چوتھے حجاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور کے ستارے کو نمودار فرماتا تھا. 70,000 سال کے بعد صرف ایک مرتبہ وہ تارا نکلتا تھا, میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے.
70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ وہ تارا نکلا، اور جبرائیل امین کیا کہتے ہیں، میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا، اب اس سے زیادہ مجھے پتہ نہیں کہ میری عمر کتنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا جبرائیل پتہ ہے وہ نور کون تھا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ فرمایا انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تو تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے پہلے بھی ہیں اور انبیاء میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر بھی ہیں۔ تخلیق کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو اللہ نے بنایا، اور آمد کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے آخر میں نبی پاک نبیوں کے اندر تشریف لائے، خاتم النبیین، ختم الرسول بن۔ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔